وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد، فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا زکاة فی مال حتی یحول علیہ الحول. محترم و معزز سامعین، زکوٰۃ کے متعلق گفتگو چل رہی تھی. زکوٰۃ کی فرضیت اور وجوب کے کچھ شرائط ہیں جن کو سمجھنا اور جن کا پاس و لحاظ کرنا ہر صاحب نصاب کے لیے، صاحب مال کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلی شرط ہے اسلام، یعنی زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے آدمی کا مسلمان ہونا ضروری ہے. لہٰذا کافر و مرتد کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور نہ ہی کافر و مرتد سے زکوٰۃ قبول کی جائے گی، اس لیے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا تو ان سے کہا تھا کہ پہلے تم لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، پہلے تم لوگوں کو کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا. تو جب وہ لوگ کلمہ شہادت کا اقرار کر کے دائرے اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد انہیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینا. تو نماز اور زکوٰۃ کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے، اسلام پر ہے. اس لیے اسلام یہ زکوٰۃ کی پہلی شرط ہے. اور دوسری شرط ہے آزادی، یعنی غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے لیس فی مال العبد زکوٰۃ حتی یعتق، کہ غلام کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے یہاں تک کہ اس کو آزاد کر دیا جائے. یعنی جب آزاد کیا جائے گا تبھی اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے پہلے اس کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا جو مال ہوتا ہے وہ اس کے مالک کا ہوتا ہے، اس کی مالک کی ملکیت ہوتا ہے، وہ غلام کی ملکیت نہیں ہوتا ہے. اور تیسری شرط ہے مال کا نصاب کو پہنچنا، یعنی مال جب ایک متعین مقدار کو پہنچ جائے گا تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، کہ 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے. تو شریعت نے ہر مال کا الگ الگ نصاب متعین کیا ہے. جب وہ مال نصاب تک پہنچے گا تبھی اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کی وضاحت کی جائے گی. اور چوتھی شرط ہے مال مکمل طور پر صاحب مال کی ملکیت میں ہو، یعنی کسی دوسرے کا اس مال کے اندر کسی بھی طرح کا عمل دخل نہ ہو، مکمل طور سے اس آدمی کی اپنی ملکیت ہو وہ مال، تب جا کر کے اس مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم کہہ کر مال کی نسبت ان کے مالکان کی طرف کی. تو جو مال کا اصل مالک ہوگا وہی زکوٰۃ نکالے گا. 5ویں شرط ہے کہ مال ان اموال میں سے ہو جن میں شرعاً زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی ہر قسم کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے. کچھ خاص قسم کے اموال ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور وہ ہیں سونا چاندی، نقد روپیہ پیسہ، زمین کی پیداوار، بہیمۃ الانعام یعنی چوپائے، تجارتی ساز و سامان، اور اسی طرح سے زمین سے نکلنے والے خزانے. تو ان اقسام میں سے اگر مال ہے تب تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اور 6ٹھی شرط ہے مال پر 1 سال کا گزرنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ ایسے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے جس پر 1 سال نہ گزرا ہوا، یعنی 1 سال کا گزرنا مال پر ضروری ہے، تبھی جا کر کے
اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور یہ جو شرط ہے سال کے گزرنے کا، یہ سارے اموال پر یہ شرط نافذ نہیں ہوتی ہے۔ یہ شرط صرف سونا چاندی، نقد روپیہ پیسہ، اسی طریقے سے بہیمۃ الانعام اور تجارتی ساز و سامان پر ہی یہ شرط نافذ ہوتی ہے، اور ان کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں ان پر یہ شرط لاگو نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے چند شرائط ہیں، اور ان شرائط کا مال کے اندر، صاحب مال کے اندر پایا جانا بیک وقت ضروری ہے۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک بھی شرط مفقود ہوتی ہے، کوئی ایک بھی شرط اگر نہیں پائی جاتی ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان شرائط کا پاس و لحاظ کر کے اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو ہم شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زکوٰۃ نکالیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل سمجھ کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔